بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ہم کلاس 8 اسلامیات کا سبق نمبر 9 ہم پڑھ رہے تھے، نظم و ضبط اور قانون کا احترام۔ سبق نمبر 3 کا جو ہے وہ 9 والا پارٹ ہم پڑھ رہے تھے، نظم و ضبط اور قانون کا احترام۔ اس کے اندر ہم نے پیج نمبر 72 کی ریڈنگ کر لی تھی۔ اب ہمارے پاس ہے پیج نمبر 73، اس کی ریڈنگ ہم نے کرنی ہے اور ساتھ اس کے جو کویسچن آنسر ہمارے رہ گئے تھے اس کو سالو کرنے کی ہم نے کوشش کرنی ہے۔ ملکی قوانین کا احترام کرنا نہایت ضروری امر ہے۔ یہ بہت ضروری کام ہے کہ ملکی قوانین کی احترام کریں۔ بچوں، ہم پیچھے نظم و ضبط اور قانون کے احترام میں یہی پڑھا ہے ہم نے کہ اسلام ہمیں کس طریقے سے اپنے مذہبی یکسانیت کی بنیاد پر اور اپنے قدرت کے مظاہر کے ذریعے جو ہے اللہ تعالیٰ یہ ہم پہ ثابت کرتا رہتا ہے کہ قانون کی پابندی اور نظم و ضبط جو ہے وہ زندگی میں اصول و ضوابط کتنے ضروری اور لازمی ہیں، اور ان کو جو ہے وہ کیسے فالو کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کی ہر چیز کسی نہ کسی قانون کے تحت بنائی ہے۔ اسی لیے اللہ انسان کو اشرف مخلوق بنا کے اگر اللہ نے زمین پہ بھیجا ہے تو وہ انسان سے بھی یہ چاہتا ہے کہ وہ اس میں جو ہے وہ نظم و ضبط اور اصول و ضوابط کا مظاہرہ کرے، ان پہ عمل پیرا ہو، تاکہ وہ زندگی میں کامیابی حاصل کر سکے اور اللہ کا بہترین بندہ بن سکے۔ ٹھیک ہے، ملکی قوانین کا احترام بھی نہایت ضروری امر ہے۔ قوانین کی خلاف ورزی اکثر حادثات کا سبب بنتی ہے، مثلا ٹریفک وائلیشن یا اس طرح کے جو ہیں وہ چیزیں، قانون توڑنا، قانون کو اپنے ہاتھ میں لینا، قانون سے چھیڑ خانی کرنا، یہ ہمارے لیے اپنے لیے نقصان کا باعث بنتے ہیں، اور اس طرح اگر ہم ایسے کریں گے تو دوسروں کو بھی نقصان پہنچائیں گے۔ راستے میں رکاوٹیں پیدا کرنا، شور کرنا، دھواں والی گاڑیاں چلانا، مساجد، ہسپتال، مدارس کے قریب ہارن بجانا یعنی کہ شور کرنا، یا پھر اگر آپ محلے میں رہ رہے ہیں، کسی گلے محلے میں، آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے کوئی اہل علاقہ میں کوئی بزرگ انسان ہے یا کوئی بیمار ہے، آپ اس کے باوجود اپنے علاقے میں شور پیدا کر رہے ہو یا پھر میوزک جو ہے وہ بہت اونچی آواز میں سن رہے ہو، تو یہ بہت سخت اللہ کے نزدیک ناپسندیدہ عمل ہے۔ یہ ایک اخلاقی لحاظ پہ بھی بہت ہی غلط حرکت ہے۔ قانون ہمارے اجتماعی فائدے اور معاشرے میں نظم و ضبط قائم کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ اگر اس کو توڑا جائے تو بد امنی اور بد نظامی پیدا ہوگی۔ قانون کا احترام، اس کے فوائد اب کیا ہیں؟ قانون کا احترام کرنے سے معاشرے میں نظم و ضبط پیدا ہوتا ہے، معاشرے کے تمام افراد کے حقوق کا تحفظ ہوتا ہے۔ کوئی شخص کسی دوسرے شخص کے حقوق کو سلب نہیں کر سکتا، کوئی شخص کسی دوسرے شخص کے حقوق سلب نہیں کر سکتا۔ سلب کرتا ہے یعنی کہ کسی کا حق کوئی لے نہیں سکتا، اسے چھین نہیں سکتا۔ معاشرے میں سلامتی اور امن و امان قائم رہتا ہے، معاشرے میں مساوات پیدا ہوتی ہے، جرائم اور مجرمانہ سرگرمیوں کی روک تھام ہوتی ہے، یعنی کہ یہ ہیں قانون کے فوائد۔ اب یہ تفصیلی جواب میں ہمارا جیم اور دال والا جو ہے وہ رہ گیا تھا۔ ایک تو یہ تھا کہ ملکی قوانین کا احترام جو ہے اس کے فائدے کیا ہیں، ایک یہ چیز تھی، اور دوسری کیا ہے، اس کے نقصانات کیا ہیں، اس میں یہ چیز آ جائے گی۔ اور جو دال والا پارٹ ہے کویسچن کا وہ یہ ہے کہ اب قوانین کے فوائد بیان کریں۔ تو یہ بے اور دال والا جو ہے یہ پارٹ ہم نے آج کیا ہے، اور ساتھ ہی جو ہے وہ جیم والا پارٹ جو ہے وہ بھی جو ہے اس میں سالو ہو گیا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے خالی جگہ پر کریں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کسی نہ کسی ضابطے کے، ہر چیز کو کسی نہ کسی ضابطے کے تحت پیدا کیا۔ آپ ریڈنگ کریں گے آپ کو اس کا آنسر مل جائے گا۔ انسان اور حیوان میں بنیادی فرق کس چیز کا ہے؟ عقل کا۔ ہر چیز اپنے دائرے میں تیر رہی ہے۔ قانون کی پابندی کرنے سے کسی شخص کی حق تلفی کا امکان نہیں ہوتا، ہم نے ادھر پڑھا بھی ہے۔ قانون کے احترام کے سب لوگوں کے لیے نہایت ضروری ہے۔ یہ ہوگی آپ کی فلنگ دی بلینکس۔ آگے MCQs، کائنات کی ہر چیز کسی نہ کسی قانون کے تحت بنائی گئی ہے۔ قانون کا احترام کرنے سے پیدا ہوتا ہے امن و امان، اکثر حادثات کا سبب بنتی ہے خلاف ورزی۔ قانون ہوتے ہیں ہمارے اجتماعی فائدے کے لیے۔ اس کے بعد معاشرے میں مساوات پیدا کی جاتی ہے قانون کی پابندی سے۔ تو بچوں یہ ہمارا آج کا لیکچر تھا، امید ہے آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر آپ کو اس میں کچھ بھی مسئلہ ہے یا آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ ہم سے واٹس ایپ پہ ہی رابطہ کر کے پوچھ سکتے ہیں۔